السلام علیکم۔ شام کے 5:20 ہوئے ہیں۔ FM 93 ریڈیو پاکستان فیصل آباد سے مقامی اردو خبروں کے ساتھ میں فاروق شہزاد۔ محکمہ بلدیات کے صوبائی سیکرٹری نے کہا ہے کہ فیصل آباد کے بلدیاتی ملازمین کی تنخواہوں، پینشنوں اور چھٹیوں کے واجبات جلد ادا کر دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں صوبائی محکمہ بلدیات پنجاب کی طرف سے فیصل آباد کے ضلع محکمے کو باقاعدہ اطلاع کر دی جائے گی۔ ملک بھر کی طرح آج فیصل آباد میں بھی پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں ٹورزم کے متعلقہ نجی اور سرکاری اداروں کی طرف سے خصوصی اجلاس اور تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جن میں سیاحت اور سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ دیگر امور پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت کی ہدایت پر پنجاب بھر میں تمام ضلعی محکموں سے تعلق رکھنے والے مسیحی ملازمین کو دسمبر کے مہینے کی تنخواہیں آئندہ ہفتے کے روز ادا کر دی جائیں گی تاکہ وہ کرسمس کی خوشیاں منا سکیں۔ فیصل آباد کے ڈویژنل کمشنر شاہد نیاز نے کہا ہے کہ موسم سرما کی آمد کے پیش نظر سیلاب متاثرین کی امداد بہت ضروری ہے۔ ان کے گھروں اور فصلوں اور کاروبار تباہ ہونے سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھنے والے ادارے افراد بہترین اجر کے حقدار ہیں۔ یہ بات انہوں نے ایک دینی تنظیم کے اشتراک سے مخیر حضرات کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کے ٹرک روانہ کرنے کے موقع پر کہی۔ سوسا روڈ مدینہ ٹاؤن سے گرم کپڑے اور بستروں اور لحاف پر مشتمل 4 ٹرک متاثرین کے لیے روانہ کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر عمران احمد شیخ کی دعوت پر نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ پشاور میں 35ویں میڈیکیئر مینجمنٹ کورس کے زیر تربیت افسروں نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ مطالعاتی دورے پر آنے والے زیر تربیت افسروں کے کوآرڈینیٹر نے ڈپٹی کمشنر کو پشاور کی مشہور کیپ پہنائی۔ ڈپٹی کمشنر ٹیم کے ارکان کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں ضلع کی تاریخی اہمیت، صنعتی تجارتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ ان افسروں کو چوک گھنٹہ گھر کا وزٹ کرایا گیا اور تاریخی گھنٹہ گھر، ملکہ بازاروں اور ثقافتی سماجی تاریخی ورثہ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ محکمہ خوراک نے فلور ملوں کو کم سپلائی، نامکمل ریکارڈ اور دکانداروں کو آٹے کی فروخت میں ہیرا پھیری کرنے پر مجموعی طور پر 5,50,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ محکمہ کے ترجمان کے مطابق 2 فلور ملوں نے مقررہ کوٹے کے مطابق مارکیٹ میں آٹا سپلائی نہیں کیا، جبکہ 4 فلور ملوں نے نامکمل ریکارڈ بنایا اور آٹے کی فروخت میں ہیرا پھیری کی۔ اس طرح ایک نامزد دکاندار نے آٹے کی بلیک مارکیٹنگ کی، جبکہ دیگر دکانداروں کو بے قاعدگی کی بنا پر جرمانے کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ذوالفقار احمد نے بتایا کہ محکمہ خوراک کی ٹیمیں فلور ملوں سے مقرر کوٹے کے مطابق مارکیٹ آٹے کی سپلائی کو یقینی بنائے اور نوٹیفائڈ شاپس پر آٹے کی شفاف طریقے سے فروخت کے عمل کو مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم صنعت کے زیر اہتمام خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ ایگزیکٹو ممبرز ایڈوائزری کمیٹی انیس عاطف، محمد طیب، سوشل ویلفیئر آفیسر ثنا مزمل اور مینیجر زاہدہ ناز نے موضوع کی مناسبت سے اظہار خیال کیا اور کہا کہ خواتین پر تشدد کی حوصلہ شکنی کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اس لیے ہر فرد کو خواتین کا احترام اور معاشرے میں انہیں جائز مقام دینے کا شعور بیدار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے خواتین پر جبر اور ظلم کی سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے۔ محکمہ زراعت فارم اینڈ ٹریڈنگ شعبہ کے ڈائریکٹر جنرل اشتیاق حسین نے کہا ہے کہ دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے مؤثر اور بھرپور اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے فیصل آباد کے پیداواری منصوبوں کے ایک جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں کو چارہ جات کی مناسب اقسام کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ مویشیوں اور جانوروں کو صحت بخش غذاؤں کے ذریعے فربا بنایا جا سکے۔ موسم۔ مقامی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران فیصل آباد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 8 اور زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج صبح 8 بجے ہوا میں نمی کا تناسب 86% تھا۔
فیصل آباد میں کل صبح 6:57 پر طلوع اور شام 5:06 پر غروب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مقامی اردو خبریں ختم ہوئیں۔